بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، عمران خان نے اپنی گرفتاری کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ شہر اقتدار میں کیا چہمگوئیاں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے نون لیگ میں تقسیم کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، تقسیم نظر آ نہیں رہی، تقسیم دکھائی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں نا، یہ دراصل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا 10% بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی بہت ساری خبریں چل رہی ہیں اس وقت اندرون خانہ، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، بہت کوششیں ہو رہی ہیں، اور تحریک انصاف پہ بڑے وار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رائٹ۔ اور وہ وار کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے لیے کیا کچھ چل رہا ہے۔ دیکھیں کرامت مغل صاحب، کیونکہ ڈیولپمنٹس زیادہ ہیں تو ذرا کوئکلی جو ہے وہ ان سے گو تھرو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں، یعنی کہ کل جس وقت وہ پیش ہوں گے نیب عدالت میں، جی۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو گرفتاری کا امکان ہے، 80% ان کو یقین ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اچھا، ان کی گرفتاری کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یعنی کہ بہت کوشش کی جائے تو آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ صحیح۔ کیس میں ابھی فی الحال آپ کو ایسی سٹیج نظر وہ نہیں والا آ موڈ نہیں آیا۔ وہ موڑ نہیں آیا، وہ سٹیج نہیں ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، ساری کیمپین شروع ہوئی، اور تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے اس وقت بھرپور قسم کی کوششیں جاری ہیں۔ اور عمران خان کے باہر ہوتے ہوئے، عمران خان جس وقت لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں، کسی نہ کسی کے ذریعے رابطہ بھی کر رہے ہیں، پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، اپنی ریزیلینس بھی شو کر رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھ رہے ہیں، ایسے وقت میں تحریک انصاف کے زیادہ تر جو لوگ ہیں نا، ان کو توڑنے کا عمل بنیادی طور پر ایک سنگل اس میں فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کی لیڈرشپ کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ عمران خان ہار جائے گا۔ صحیح۔ اتنا اعتماد وہ بیسیکلی جو ہے وہ یہی وہ سنگل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔ رائٹ۔ نواز شریف جو آپ کو نہیں نظر آ رہا نا، 1 سال 2 مہینے ہو چکے ان کے بھائی کی حکومت ہے، جی۔ ان کا بھائی اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، ادارے 1 پیج پہ آ گئے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں۔ مریم کے کیسز ختم ہو گئے، اسحاق ڈار ٹیسٹر کے طور پہ اسحاق ڈار کو بھی بھیجا تھا، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ جی۔ تو پھر ناصر بٹ کو بھی بھیجا، اس کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ نواز شریف صاحب بھی اس لیے نہیں آ رہے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ابھی گیم قابو میں نہیں ہے، ابھی عمران خان پریویل کر سکتے ہیں۔ اور تحریک انصاف کی بھی جو توڑنے کی کوششیں ہیں نا، یہ کب کامیاب ہوتی ہیں بڑی حد تک۔ ابھی تک کن لوگوں نے چھوڑا ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ عامر کیانی، جس کا تذکرہ عمران خان نے خود کیا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، وہ چھوڑ گیا، 26 سال سے میرے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ گئے ہیں وہ اس طرح میٹر نہیں کرتے۔ مطلب آفتاب صدیقی چلے گئے، مولوی محمود چلا گیا، اپنا امین اسلم، اس کے بعد کچھ ایسے لوگ گئے ہیں، جے پرکاش گئے ہیں، مبین خلجی گئے ہیں۔ دیکھیں، جو ڈائریکٹلی کسی کانسٹیٹوئنسی میں الیکٹ ہونے کے قابل اور اس کو ٹکٹ دیا اور پارٹی کے لیے میٹر کرتا اس حوالے سے، کوئی بڑا پولیٹیکل فگر ہو تو بات بنتی ہے۔ جیسے عثمان درکئی کا نام آیا، ان کے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، جو مظفر گڑھ ملتان اس ایریا کے، لیا کے ادھر کے جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملے تھے، ان کا چھوڑنا، اور وہ بھی چھوڑنے میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے اختلاف نہیں کر رہے، یا ان کو کھل کر تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، تحریک انصاف کو اٹیک نہیں کر رہے، وہ اپنے فوج سے محبت اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کا رائٹ ہے بالکل، پاکستان اور نہیں، ایوری لائک موسٹ آف پاکستانیز ہیو دیٹ لو فار آرمی، وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ایک بندے کا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ خبریں ایسی کہ عامر کیانی جو ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی سے۔ اب ایک بندہ جو پارٹی چھوڑ گیا ہو، وہ شاہ محمود قریشی سے ملا ہو، وہ کس وجہ سے ملا ہوگا؟ عمران اسماعیل کی آپ کو تصویر آ جاتی ہے، کسی بھی شخص کے جیل میں گرفتار ہو کے بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے، اس کی ویڈیوز آتی ہیں، اس کی تصاویر آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ایک خوف کی فضا قائم رہے، دوسرے لوگوں کو کنونس کرنے میں آسانی ہو۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ چہم گوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ خان صاحب جو گرفتار ہوں گے، بیہائنڈ دا بارز ہوں گے، ان کی پارٹی کو لگے گا کہ اب تو خان صاحب بک ہو گئے، کوئی اس طرح، کیونکہ سارے لوگ تو اندر ہیں، ریئیکشن بھی کوئی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ ان کا باہر آنا بڑا مشکل ہے۔ اور جب وہ گرفتار ہیں اور ان کا اب الیکشنز کی طرف بھی
جانا ہے معاملات نے, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, پھر آپ ان کو توڑنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, یا پارٹی کے ود ان دا پارٹی کو ریوولٹ کی بات کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان بھی کنونسڈ ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں, نہیں تو پھر ابھی تو 80% کہہ رہے ہیں, نہیں تو پھر آنے والے دنوں میں خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ گرفتار کر لیں گے. صحیح. اب یہ جو تقسیم کی خبریں چل رہی ہیں نا, اور یہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ, دیکھیں میں آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے. صحیح. دہشت گرد جماعت قرار دینے پر, کالعدم قرار دینے پر, اور پابندی لگانے پر. صحیح. ان معاملات کے اوپر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے اندرون خانہ اس کے اوپر مخالفت کی. ایون فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے پر بھی پیپلز پارٹی جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. اچھا, ایم کیو ایم بھی یہی کلیم کر رہی ہے, ایم کیو ایم کے سورسز بھی, کہ ہمارا بھی تقریباً پیپلز پارٹی والا سٹینس ہے, فوجی عدالتوں والا, اور کالعدم قرار دینے کا اور پابندی لگانے کا. لیکن جو مسلم لیگ نواز کی خبریں چل رہی ہیں نا, یہ خبریں ہیں پلانٹڈ, اور یہ جو تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ تقسیم دراصل ایگزسٹ نہیں کرتی. اور میں آپ کو اس میں وجوہات بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا. دیکھیں تقسیم کی خبریں کیا چل رہی ہیں کہ نواز شریف اس بات کے مخالف ہیں, اور بہت سے رہنما ہیں جو اس بات کے مخالف ہیں. بات یہ کہ نواز شریف بیٹھے ہوئے لندن میں, لندن میں بیٹھ کے وہ یہ سٹانس کس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایک سیاسی رہنما کے اوپر, ایک سیاسی جماعت کے اوپر جس کی اپنی جو پی آر ہے وہ بہت زیادہ ہو, یو کے میں, یورپ میں, پوری دنیا میں, جس کی اپنی بہت اچھی ریپو ہو, بہت سارے عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات ہوں, آپ بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوں کہ ان کے خلاف, ایک تو وہ ویسے ہی ان کا سٹینس فوجی عدالتوں کے معاملے میں ان ممالک کا بالکل ایک نیگیٹو میں ہے. یعنی کہ ایون پاکستان کو جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملا ہوا ہے, اس کے لیے جو پاکستان نے کنونشنز اور ٹریٹیز سائن کی ہیں, اس میں ایک سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا ہے, احتجاج کا بھی حق ہے, رائے رکھنے کا بھی حق ہے, اور احتجاج بھی ایک حد تک, یعنی کہ وہ لوگ ریلیکس کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں کہ وہ ہیومن بیہیویئر کو, ہیومن سائیکی کو, پھر وہ ٹارگیٹڈ جس بندے نے وائلنس کی ہے, جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا, اس کے خلاف کارروائی کے حق میں ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر پوری جماعت کو, پوری موومنٹ کو, اور فیوچر میں ان کے رائٹ ٹو پروٹیسٹ یا رائٹ ٹو پولیٹکس پر پابندی کے وہ حامی نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو نواز شریف وہاں پر بیٹھ کے یہ بات کر نہیں سکتے, لہٰذا نواز شریف کے نام سے یہ چل رہا ہے کہ وہ اس بات کے حق میں نہیں ہے, حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. نواز شریف سمیت یہ پورے کے پورے لوگ, ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو وجود ہے, ان کی جو بقا ہے, وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی شکل میں اس پر ایک بہت بڑا خطرہ اور ایک جو ہے سوالیہ نشان لگا. ان کی باتوں میں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی بالکل تلوار لٹک رہی ہے. اب خبریں جو چلوائی جا رہی ہیں کہ جناب تقسیم ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایونچولی اس معاملے نے الیکشن کی طرف تو جانا ہے. صحیح. معاملات اس ملک میں تو ایسے نہیں چلنا. آپ کتنا لٹکا لیں گے, آپ سپٹمبر میں, آپ اکتوبر میں نہیں کریں گے, آپ نومبر میں کر لیں گے, آپ فرسٹ کوارٹر آف 2023 میں کر لیں گے, نہیں چلا سکتے. یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, کوئی دنیا کا شخص جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, کوئی ملک پیسہ دینے کے لیے, IMF قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں اب سچویشن کیا بنے گی؟ سچویشن یہ بنتی ہے کہ آپ تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز تو کریں, پریشرائز تو کریں, توڑیں, لیکن آپ اگر اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں, آپ پابندی لگا دیتے ہیں, تو آپ سسٹم کو لیجیٹیمیسی نہیں دے سکتے. بالکل ایسے ہی. آپ سسٹم کو جو ہے وہ چلا نہیں سکتے. یعنی آپ اگلی الیکشن کر لیں گے, تحریک انصاف کو مائنس کر دیں, عمران خان کو مائنس کر دیں, ووٹ کروا لیں, الیکشن کروا لیں, الیکشن کے نتیجے میں آپ دوبارہ خود حکومت بنا لیں, کیا استحکام آ جائے گا؟ نہیں, استحکام تو ایسے نہیں آئے گا. استحکام آئے گا جب ایک پولیٹیکل نیشنل کنسنسس ہوگا. صحیح. اب نیشنل کنسنسس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جن کو اٹھانا پڑے گا. اچھا, اس میں جو فوجی عدالتوں میں مقدمات ہیں نا, اوور لاسٹ 2-3 ڈیز کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب ابھر کر سامنے آئی ہیں. اگر آپ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹس, ایون شہباز شریف کی, نواز شریف کی, ان لوگوں کی سنیں, ادر دین مریم نواز, نون لیگ کی لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹ سنیں نا, اس میں ایک بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جو شخص کارروائی میں براہ راست ملوث ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں, اس کے خلاف تو مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا. لیکن جو پہلے تاثر بنا تھا کہ ہر وہ شخص جن کو یہ پلانر سمجھتے ہیں, انسٹیگیٹر سمجھتے ہیں, فیسیلیٹیٹر سمجھتے ہیں, اور اٹیکر یا ایگزیکیوشنر سمجھتے ہیں, یعنی کہ وہ شخص جس نے لگایا, کام کیا, آگ لگائی, ایک وہ شخص جس نے ابھارا, اس کے اوپر شے دی, پرووک کیا, انسٹیگیٹر, فیسیلیٹیٹر جس نے سہولت کاری کی, اور منصوبہ ساز جو پیچھے بیٹھا ہے, سب پر
جی فوجی عدالتوں میں مقدمہ ہوگا. اب ایسی بات نہیں کر رہے یہ لوگ. صحیح. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلے گا ان لوگوں پر جن کے حوالے سے براہ راست ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس نے آگ لگائی تھی, یہ وہ شخص ہے اس نے فلاں چیز توڑ پھوڑ کی تھی, یہ کام کیا تھا, تو جلاؤ گھراؤ والا یہ معاملہ سیٹل ہو گیا. لیکن جو اس سارے معاملے میں خوف کی فضا بھی برقرار رکھنی ہے. تحریک انصاف کو ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈسمنٹل کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, اس میں مریم نواز کا سٹیٹمنٹ نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مریم نواز اور اس سارے معاملے میں یہ لوگ نا کدھر کھڑے ہوئے ہیں. اس کا میں مریم نواز والا وہ نکال لیتا ہوں کیونکہ جو مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں نا, اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے. باہر تو اختلاف کی خبریں چلا رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن نون لیگ کی اصل سائیکی جو ہے نا وہ مریم نواز کی گفتگو میں. سول عدالتیں پی ٹی آئی کی اعلیٰ کار ہیں, سانحہ 9 مئی کے مقدمات فوجی عدالتوں میں جانے چاہیے, یعنی تمام کے تمام. اس میں لاہور سے جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں, اب آگے کچھ دنوں میں وہ بھی کرنے لگی ہیں, جو کنونشنز وغیرہ والا سلسلہ تھا نا وہ دوبارہ سے, ہاں 26 تاریخ کو میرا خیال ہے پہلا ہو رہا ہے. جی یہ خبر ہے جناب کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ کار بنی ہوئی عدالتیں 9 مئی کے مقدمات سول عدالتوں کی بجائے فوجی عدالتوں میں جانے چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ ساروں کی بات کر رہی ہے. جی جسٹس امرت بندیال نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا, آصف سعید کھوسہ ایک دن قانون کے شکنجے میں آئے گا, ڈیم والے بابا کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں, اس کا بیٹا پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچتا رہا. اچھا عمران خان اور ان سب کے حوالے سے, لیکن جو پوری گفتگو ہے نا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, اس میں یہ کہتی ہیں کہ اگر عمران خان کو پرانے کیسز میں سزا مل جاتی تو آج سانحہ 9 مئی نہ ہوتا. ریمانڈ کے دوران کسی کو بھی ضمانت نہیں ملتی, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, مگر سپریم کورٹ نے ریمانڈ کے باوجود عمران خان کو ضمانت دی. اس خطاب میں نا انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا جو کہ جنگ نے نہیں چھاپا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس شخص کو ہتھ کڑی لگا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. وہ بالکل اس خواہش کا اظہار کیا تھا, ان خواہشات کا وہ اظہار کرتی ہیں, اور ان کی جتنی ابھی تک خواہشات ہیں وہ بڑی حد تک پوری بھی ہوئی ہیں. جی وہ کہتی تھیں کہ پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا, پہلے ترازو کے 2 پلڑے برابر ہوں گے پھر انتخاب ہوگا, پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا پھر انتخاب ہوگا, پہلے جو ہے وہ تم 200 پیشیاں بھگتو گے پھر انتخاب ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اب ریاست اور ادارے ایسا لگتا ہے کہ وہ مریم نواز کی ان خواہشات کو اور لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کی ان خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اندرون خانہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے لیے کوئی خطرہ ٹلا نہیں ہے. ابھی تک آپ کو کوئی بڑا نام نظر نہیں آیا, لیکن یہ معاملہ اس کی بھی 2 سائڈز ہیں. ایک یہ کہ یہ اینڈلیسلی کنٹینیو نہیں رہ سکتا, بالکل ایسے, کیونکہ انٹرنیشنلی اب آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. وہ اوورسیز پاکستانیز جا رہے ہیں, کوئی وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, برٹش پارلیمنٹ کے باہر احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے, کہیں پر پاکستانی ایمبیسی کے باہر اکٹھے ہو رہے ہیں, کہیں پر وہ اپنے جو لوکل ایم پیز ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں, ممبرز آف دا پارلیمنٹ. جسٹن ٹروڈو کو خط لکھ دیا گیا, 66 جو ہے وہ کانگریس مین نے خط لکھ دیا اینٹنی بلنکن کو, امریکی وزیر خارجہ کو. تو یہ چیزیں اب ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور یہ جو باہر فضا بن رہی ہے اس فضا میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا. EU کہہ چکا, اس کے بعد اب جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی. تو یہ تو کنٹینیو زیادہ دیر نہیں رہ سکتا, لیکن اس میں شدت اس ہفتے اس لیے زیادہ آ سکتی ہے کہ جو بھی کرنا ہے نا یہ والا کام ان کو فوری طور پہ نمٹانا ہوگا, ادروائز اس کو سسٹین کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس ہفتے کے دوران جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس متوقع ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.